کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اسپیشل کریشن کے ذریعے کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ اس سے سجدہ، وہ ساری فرشتوں کو اس سے سجدہ بھی کروایا ہے اور اس کی پسلی سے ہوا کو پیدا بھی کیا ہے، تو بقیہ جو لائف فارمز ہیں وہ کیا اسپیشلی کریٹ ہوئی ہیں یا ایوالو ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے. مکلف صرف انسان ہے. تو انسان کی تخلیق کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل ہے، لیکن بقیہ جو لائف ہے وہ مکلف نہیں ہے. وہ کسی بھی طریقے سے تخلیق ہو. ایک سال آ گیا تھا، یعنی سال میں وجود میں آ گیا تھا جب کائنات بن رہی تھی. اس میں کیا سال وجود میں آ گیا تھا جب کائنات بن رہی تھی. سر وہ ایک فرضی ہائپوتھیٹیکل ایئر ہے. ہائپوتھیٹیکل ہے نا، یہ بھی ہائپوتھیٹیکل ہے. اچھا یہ بھی استعارہ ہے. اچھا یہ بھی استعارہ ہے. کی جو تو حدیث آپ ہے کے یہاں یہ استعارہ ہے. سائنس میں جو اتنی صحیح ریئلسٹک ہے مسلم کی جو اس میں حدیث ہے وہ استعارہ استعارہ الاؤڈ ہے. ہے. اور جو چیزیں قرآن اور سائنس سنت میں میں استعارہ الاؤڈ ہے؟ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں. کیا ابھی تو آپ نے کہا کہ ہائپوتھیٹیکل ہے. وہ ماڈل سمجھانے کے لیے، ماڈل سمجھانے کے لیے، یہ بھی سمجھانے کے لیے. اچھا یہ ویسے ایسا ہوا نہیں تھا، ایسا ہوا نہیں تھا، کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے سے کہ چونکہ سب کا ڈائمینشن ایک ہے، سب ایک ہی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں. غلط کہا تھا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں تو کیا وہاں پر انفینٹ ریگریس جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا؟ رائٹ. کہاں پر؟ اگر ایک ہی ڈائمینشن میں سارے ڈومینو ایگزسٹ کریں تو وہاں پر انفینٹ ریگریس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. جی ہاں بالکل. اب یہ آپ نے تھوڑا سا اپنے تصور کے اندر ماڈیفیکیشن کی ہے، جو کہ پہلے آپ نے کہا نہیں مادی وجود کے اندر ہم انفینٹ ریگریس کے قائل ہیں. اب جب میں نے ایک مثال مادی وجود کی دے دی تو آپ نے فوراً تھوڑا سا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کیا. اچھا، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ مادہ خود کو وجود بخش سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، کیسے آئے؟ تو آپ نے ہمیں یہ بات بتائی، ہم نے وہ لے لیا، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی ہم پھر مادہ اپنے آپ کو وجود کیسے بخشتا ہے، کیسے اپنے آپ کو کیسے ایگزسٹ کرتا ہے خود بخود؟ مجھے یہ بتائیے. مجھے سائنس کے پاس اس وائی کا جواب نہیں ہے. میں واجدی صاحب آپ سے آنیسٹلی، کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بگ بینگ کے کاز کا پتا ہے، ہمیں بگ بینگ کے کاز کا نہیں پتا. یعنی دعویٰ کرتے ہیں بگ بینگ کا، لیکن نہیں پتا کہ کیسے ہوا. ہمیں یہ نہیں پتا. جب ہم یہ کہیں کہ آدم موجود تھے تو، اور یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیسے پتا، تو ہمارے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں گے تو مانیں گے. جی ہاں. اگر نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. ظاہر ہے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کبھی؟ جی شیشے میں دیکھا. وہ آپ کی باڈی ہے، آپ کو ہی ہے. اچھا، مجھ میں اور میری باڈی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کا جو مشاہدہ ذات ہے، جو آپ کا انر سیلف ہے، وہ بتا دیجیے آپ نے شیشے میں دیکھا ہو. ہم بھی دیکھ لیں بھائی اپنا انر سیلف. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ امتحان، جس کا نتیجہ اسے پہلے ہی پتا ہے. بالکل. تو یہ کیسا امتحان ہوا؟ مجھے پتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کا نتیجہ، مجھے معلوم ہے ان میں کون فیل ہوگا کون پاس ہوگا، جبکہ میرے پاس لمیٹڈ نالج ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو جو سمجھنا چاہیں گے اس چیز کو، مسئلہ تقدیر پر دوبارہ کر لیں گے. چلے ٹھیک ہے.